جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر چل رہی ہے، اور اپنی پچھلی گفتگو میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ غیب کا علم ہونا حضور کے لیے کوئی باعث فضیلت یا کمال کی بات نہیں، بلکہ جو چیز غیب ہے یہ چیز اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے کہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، یہ اس کے لیے کمال کا باعث ہے اور اعزاز کا باعث ہے کہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ کائنات حق تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی ہے، کس لیے سجائی ہے، کیا اس کے قیام سے اس کی کوئی ذاتی غرض و غایت یا ضرورت و حاجت وابستہ ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ اس سے بے نیاز ہے، وہ شان صمدیت کی حامل ہستی ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، اس کا پروردگار ہے، اور اس کی کوئی ذاتی غرض یا ضرورت اور حاجت بلا مخلوق سے کیوں کر وابستہ ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ بات واضح ہو گئی، بڑی نکتے کی بات کرنے لگا ہوں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات خلق و امر کے قیام سے اس کی کوئی ذاتی ضرورت یا ذاتی حاجت وابستہ نہیں اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، تو پھر تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اے عقل نادان، بزم کائنات ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ اور اسی طرح یہ پچھلی جو ہماری گفتگو چلتی رہی ہے، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائے گی، اس حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ یہ ساری چیز بیان کر دی ہے۔ تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس چیز کا ذکر ہے کہ اے انسانوں، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے مسخر بھی کر دیا ہے، یعنی تمہارے لیے اسے قابل تسخیر بنا دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے، تمہارے تصرف میں اسے دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ عقل نادان اس مقام پر ایک مخمصے اور غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ان آیات کی مخاطب تو پوری نسل انسانی ہے، بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اگر اسے بنظر عرفان دیکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس سے یہ امر کبھی بھی مخفی نہیں رہے گا کہ مذکورہ ارشادات جو رب تعالیٰ کے قرآن میں درج ہیں، ان کا حقیقی اور واقعی مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، کیونکہ نسل انسانی اپنی تمام تر ایمانی، روحانی اور اسی طرح ترقی اور سائنسی اور مادی عروج کے باوجود من حیث المجبور ان ارشادات کا مصداق نہیں بن سکتی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو اگلا سوال جو ذہن انسانی میں جنم لیتا ہے، اٹھتا ہے، وہ یہ کہ عالم خلق و امر میں جو کچھ ہے وہ حق تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے یا اپنے حبیب کی ذات اسے ہر ایک سے بڑھ کر عزیز ہے؟ یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کائنات ارض و سما میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ رب تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہے، وہ رب تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے،
یا اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کو ہر ایک سے بڑھ کر پیارا اور ہر ایک سے بڑھ کر عزیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل نادان، اس سوال کا جواب ہم سے نہ مانگ، بلکہ خود اپنے دل و دماغ اور اپنے فکر و نظر سے مانگ۔ ذرا اپنے باطن اور من کو ٹٹول کر دیکھ کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو لاکھ راہ فرار اختیار کرے، لاکھ ہیلے بہانے بنائے اور حجتیں تلاش کرنے کی کوشش کرے، اگر تیری صلابت فکر زندہ ہے اور تیرے من میں ایمان و دیانت کی ایک رتی بھی موجود ہے، تو پھر تیرے پاس اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ کائنات ارض و سما اور عالم خلق و امر کی کوئی شے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیاری یا عزیز نہیں۔ اپنا محبوب اسے ہر ایک سے بڑھ کر عزیز بھی ہے اور پیارا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں کائنات ارض و سما کی ہر مخلوق اس کی نظر میں کم تر ہے، بے حیثیت ہے، بے وقت ہے۔ تو اب جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ عالم خلق و امر کی کسی شے سے حق تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض و غایت یا ذاتی ضرورت و حاجت وابستہ نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کائنات خلق و امر کی ہر شے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے، نمبر دو۔ اور نمبر تین، کائنات خلق و امر کی کوئی شے اسے اپنے محبوب سے بڑھ کر پیاری اور عزیز بھی نہیں، تو پھر وہ اس چیز کو جسے پیدا ہی اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، اس سے بھلا چھپا چھپا کر کیوں رکھے گا؟ جب کسی چیز کی اسے کوئی ذاتی طور پر ضرورت و حاجت ہی نہیں، اور وہ چیز اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیاری اور عزیز بھی نہیں، تو پھر اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بچا بچا کر اور سنبھال سنبھال کر بھلا کیوں رکھے گا؟ حق یہ ہے کہ کائنات خلق و امر کی کوئی شے نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں۔ عالم غیب ہو یا عالم شہادت، ان عوالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے، اور آپ کے تصرف اور آپ کے اختیار میں بھی ہے۔ ہر شے آپ پر ظاہر و آشکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ یہی ہر دور میں جمہور اہل ایمان کا عقیدہ رہا ہے، اور ان کا ایمان اس عقیدے سے محرومی بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے۔ اس سے گریز اور فرار ایک اظہر من الشمس حقیقت کا انکار اور اس کا بااصرار انکار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت اور بدبختی و شقاوت کا آئینہ دار ہے۔ سامعین و ناظرین گرامی، اب ہم اس مسئلے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے اس سلسلے کی ایک نہایت ہی ایمان افروز اور روح پرور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حق تعالی عالم الغیب ہے، تو اس کا معنی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع علی الغیب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، تو اس کا مفہوم ہمارے نزدیک کیا ہے؟ نہایت توجہ کے ساتھ سنیے، ہماری گفتگو اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یعنی جب یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ حقیقتاً کوئی شے غیب کا مصداق نہیں، اور کائنات بالا و زیریں کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے مستور رہ سکے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے عالم الغیب اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع علی الغیب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس سوال کا ایمان افروز جواب پانے سے پہلے یہ حقیقت ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لی جائے کہ حقیقت کے اعتبار سے کائنات ارض و سما کی کوئی مخلوق، کوئی واقعہ غیب کا مصداق نہیں۔
ان چیزوں پر غیب کا اطلاق جب بھی کیا جاتا ہے اضافی اور مجازی معنوں میں کیا جاتا ہے۔ غیب کی حقیقی مصداق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حق تعالی کی ذات ہے کہ وہ اغیب الغیوب ہے، یا پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جس کی حقیقت صرف اس کا رب جانتا ہے، مخلوق میں سے آج تک اس ہستی کی حقیقت تک رسائی کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ حقیقت کے اعتبار سے غیب کا مصداق صرف یہی دو ہستیاں ہیں، یعنی رب کائنات اور محبوب رب کائنات۔ حقیقتاً جن پر غیب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام و منصب غیب ہے، تو صرف یہی دو ہستیاں ہیں، اور کائنات ارض و سما کی، کائنات امر کی کوئی اور چیز حقیقتاً غیب کا مصداق نہیں بن سکتی۔ بنا بری اب حق تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا اب ہم مطلب متعین کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اس کا معنی کیا ہے، ذرا سمجھیے۔ حق تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی غیب کی مصداق اتم ہستی یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر آگاہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کے محبوب کی حقیقت اور اس کے حقیقی مقام و منصب تک رسائی نہیں رکھتا۔ جس نے اسے یکتا و یگانہ پیدا کیا ہے بس وہی اس کے مقام کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور مطلع علی الغیب ہیں، حضور کو غیب کا علم ہے، تو حقیقتاً اس کا مطلب بھی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غیب کی مصداق حقیقی اور اغیب الغیوب ہستی یعنی حق تعالیٰ کی حقیقت سے واقف ہیں اور اس کی معرفت کاملہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس یکتا و تنہا ہستی کی حقیقت تک رسائی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بس آپ ہی حقیقتاً اپنے رب کو جانتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں۔ یہی دو ہستیاں غیب کا حقیقی مصداق ہیں، ایک اغیب الغیوب تو دوسری غیب کی مصداق اتم۔ یہی دو ہستیاں ایک دوسرے کو جانتی بھی ہیں اور پہچانتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان کی حقیقت تک رسائی نہیں رکھتا۔ بنا بری عالم الغیب یا مطلع علی الغیب ہونا انہی کو زیبا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی اور نہ تو غیب کا حقیقی مصداق ہے اور نہ ان معنوں میں غیب پر مطلع اور باخبر۔ تو آج کی گفتگو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے ناظرین و حاضرین مسئلہ علم غیب پر آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہوگا، اور آپ جان گئے ہوں گے کہ جس غیب کی حضور کی نسبت انکار کیا جاتا ہے اور ماننے کو نعوذ باللہ کفر تک قرار دیا جاتا ہے، اس غیب کی حقیقت کیا ہے۔ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے سامنے اس غیب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ علم غیب پر الحمدللہ ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہر جو اہل محبت ہے بلکہ ہر کلمہ گو اہل ایمان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت علم غیب کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ ہر صاحب ایمان اور ہر صاحب محبت اور اہل محبت کی آنکھوں کا نور اور اس کے قلب کا سرور ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیے، اسے شیئر کیجئے، اور پھر اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح کے ایمان افروز اور وجد انگیز قسم کے جو بیانات ہیں یہ آپ تک براہ راست پہنچتے رہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی،
گل کر دینے عرشوں پار دی گل کر دینے عرشوں پار دی